السلام علیکم ناظرین کرام، موت کسے نہیں آنی، لیکن موت وہ ہے جس پر زمانہ رشک کرے۔ ایسی موت اللہ کے ولیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بتاتا ہے کہ اس کے محبوب لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی اللہ مثالی کر کے بتاتا ہے، ان کی موت کو بھی دنیا سے نمایاں کر کے بتاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج صبح انڈونیشیا میں پیش آیا۔ مسجد کا نام ہے جامع مسجد الاولیٰ، اس کے امام ہیں نفیس سعد صاحب۔ وہ مسجد میں آج جب فجر کے وقت آئے تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج کی ان کی نماز نے دنیا میں وائرل ہو جانا ہے، اور آج کی نماز ان کی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے سامنے ویڈیو کی صورت میں پیش کر دینی ہے، اور دنیا نے اس موت کو دیکھ کر رشک کرنا ہے۔ ناظرین، ہوا یہ کہ جب وہ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد رکوع کے بعد سجدے میں گئے، سجدہ طویل تر ہوتا گیا۔ سجدے کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے سب سے قریب تھے، سب سے بہترین کیفیت میں تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اور ان کی روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ سجدہ لمبا ہوا، لوگوں کو محسوس ہوا کہ معمول سے سجدہ لمبا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ آج ان کے امام صاحب سجدے سے سر نہیں اٹھا سکے۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ایسے موقع پر جب انسان اللہ اکبر کہہ چکا ہو، مسجد میں موجود ہو، نماز کی حالت میں ہو، اور پھر سجدے کی کیفیت میں ہو، تو ایسی موت یقیناً حسن خاتمہ ہے، یہ ایک اچھی موت ہے۔ ناظرین کرام، یہ ان کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی موت میں ایسی نشانیاں رکھ دیتا ہے جن کو دیکھ کر دنیا محسوس کر سکتی ہے پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں کہ یہ بہت خوبصورت موت ہے، یہ ایک اللہ کے ولی کی موت ہے، یہ حسن خاتمہ ہے۔ ایک روایت مسند احمد میں موجود ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ شخص جس کا آخری کلام، آخری کلمہ، آخری الفاظ وہ لا الہ الا اللہ ہوئے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو شخص کلمے کا اقرار کرے پھر اسی کلمے پر اس کی موت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں اس موت میں نظر آتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، مومن کی اچھی نشانی کے بارے میں یہ بتایا ہے، اچھی موت کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ مومن کی جو موت ہوتی ہے وہ پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے موت کے وقت تو یہ بھی ایک قابل رشک بات ہے، یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اچھی موت تھی۔ تو یہ ایک اللہ کا ولی، اللہ کا مومن بندہ، اللہ کا نمازی بندہ، اس کو ایک ایسی موت اللہ نے نصیب فرمائی ہے جو کلمے والی بھی ہے، جو مسجد والی بھی ہے، جو تلاوت والی بھی ہے، جو نماز والی بھی ہے، اور اس کو پھر اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے یہ اہتمام میرا اللہ کرتا ہے۔ کسی نے کوئی ایسا بندوبست نہیں کر رکھا ہوتا، یہ اتفاقات ہوتے ہیں جو میرے اللہ کے ہاں اتفاقات نہیں ہوتے، تو وہ ویڈیو کلپ بنا اور پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی بھی مثالی ہوتی ہے، جن کی موت بھی مثالی ہوتی ہے، جن کی زندگی میں بھی اللہ سے لگاؤ کا سبق ہوتا ہے، جن کی موت میں بھی اللہ سے محبت کا سبق ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے اس ولی کے اللہ جنت میں درجات بلند فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ موت تو آنی ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے وہ موت جس میں ایسی نشانیاں ہوں، اللہ سے محبت کی، قرآن سے محبت کی، سجدے میں موت آ جائے، قیام میں موت آ جائے، تلاوت کرتے موت آ جائے، مسجد میں موت آ جائے۔ اللہ یہ دعا ہم مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔